آج میرے ساتھ میرے اسٹوڈیوز میں میری بہت خاص ریکویسٹ پہ I have a colleague of mine who's a political analyst and an anchor and has a very popular program, Jasmine Manzoor, sitting with me, and ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد ایوب خان صاحب. ایوب صاحب کا میں ابھی آپ سے تعارف کراتا چلوں گا، لیکن پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں ہمارے دو اہم ایشوز ہم ڈسکس کر رہے ہیں. There are two different segments. ایک ہے جو جامعہ حفصہ ایک آن گوئنگ مسئلہ چل رہا ہے، اور اب جامعہ حفصہ کی وجہ سے F83 میں موجود ایک مساج پارلر کا ایڈریس پورے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے، اینڈ آئی ایم شیور ان کو اب کلائنٹیل کی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن بہرحال جامعہ حفصہ والے اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور اسلام اس کی کہاں تک اجازت دیتا ہے. واٹ ڈز اسلام ایکچولی ٹیچ اس اباؤٹ کو ایگزسٹنس. اور اس کے بعد جو دوسرا پورشن ہے اس میں کراچی میں جو حالیہ لوڈ شیڈنگ اور گزشتہ چند دنوں میں جو بارش سے تباہی اور ہوئی ہے اس کے بارے میں ایک جائزہ ہم لیں گے. فار دیٹ آئی ہیو ریکویسٹڈ جاسمن منظور ٹو بی ہیئر. ایوب صاحب جو ہیں ہی از بائی پروفیشن اے ٹیکسٹائل پرسن، ٹیکسٹائل سے ان کا تعلق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ان پہ بڑا کرم ہے، انہوں نے قرآن بڑی تفصیل سے پڑھا ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہی از اے اسکالر آف قرآن، اور آج ہم ان کو اس کیپیسٹی میں ہم نے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی ہاں، سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ کیونکہ وہ مسجد سے یہ کام کر رہے ہیں اور دنیا میں جو امپریشن جا رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارا جو مذہب ہے وہ یہ چیزیں سکھا رہا ہے اور ہماری جو مساجد ہیں ان کے اندر یہ کام جیسے جائز ہے. اور اس سے سب سے زیادہ جو ڈینجرس چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے اس میں سے بہت سے لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں اس کانسیپٹ کے اوپر بھی کہ کیا وہ صحیح کر رہے ہیں، کیا برائی کو روکنا ہاتھ سے ڈنڈے سے روکنا کیا کریکٹ ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جو آپ ذرا دیکھیں جو ہسٹری اب چل رہی ہے کئی سالوں سے، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو اسلام ہے وہ کوئی ٹیررزم ہے اور ہر چیز کو ڈنڈے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ سب سے زیادہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قرآن سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا اس کو اپروو کر رہا ہے یا نگیٹ کر رہا ہے. تو یہ سورہ البقرہ 2 ہے جس کی 8 نمبر سے میں 12 نمبر تک آیت پڑھوں گا. یہ تو میں نے کل بھی پڑھی تھی. جی ہاں، لیکن ویورز جی بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ ہم کل مس کر گئے تھے، جو اس میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے، یوم آخرت کے ساتھ ایمان لائے، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا اس آیت کے اندر کہ وہ ان کا یہ کلیم ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ بھی ہمارا ایمان ہے. اللہ نے کہا لیکن وما ہم بمومنین، وہ مومنین کے ساتھ نہیں ہیں، جینون ایمان والے نہیں ہیں. وہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے کسی بھی نفس کسی کو بھی الا انفسہم سوائے اپنے نفسوں کے. وما یشعرون، اور ان کے اس کا شعور بھی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں جب ایک آدمی خود فریبی کا شکار ہو جائے، آپ دیکھیں ہمارے سوسائڈ جتنی بھی ہوتی ہے وہ خود فریبی کا شکار ہوتا ہے آدمی کہ مجھے جنت مل جائے گی. تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے. آگے وجہ لکھی ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے اوپر عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. یعنی کوئی بھی آدمی اگر میں ایمان کے نام پہ اللہ اور آخرت کا کلیم کرتے ہوئے قسمیں کھا کے اور یہ غلط کام کروں گا تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹا ہے، یعنی میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے اس کا شعور بھی نہیں ہے. آگے اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین پر فساد مت کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم اصلاح کر رہے ہیں، کریکشن کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ان سے آپ پوچھیں یہ کیوں کر رہے ہو، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پروسٹیٹیوشن کو روک دیں گے. اللہ تعالیٰ نے سمجھ نہیں رہے ہیں، میں بتاتا ہوں، یہ کلیم کر رہے ہیں، یہ کلیم کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل روک دیں گے. اللہ نے شیطان کو مہلت دی اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر کرپشن چلے. اللہ نے یہ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں لکھا ہے کہ تجھے میں نے مہلت دی اور تو میرے مخلص بندوں میں سے کسی اس کے علاوہ جس کو چاہے گمراہ کر لے. تو جو اللہ نے قانون بنایا ہے اس قانون کو کوئی انسان توڑ نہیں سکتا. تو شیطان جب موجود ہے، فار ایور کے لیے موجود ہے، تو یہ فار ایور کے لیے برائیاں رہیں گی، لیکن انہی برائیوں سے نکل کر ہمیں ہدایت ملتی ہے. اگر ہم ہدایت یافتہ، اللہ تعالیٰ چاہتا پوری دنیا ہدایت یافتہ پیدا ہو جاتی تو پھر شیطان کی ضرورت نہیں تھی.
یہ شیطانی اعمال جو ہیں جب ہم بڑے ہوتے نہیں ہیں. خیر یہ تو ایک ڈیفرنٹ ڈبیٹ ہے ٹوٹلی. بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے کیا ان کے پاس وہ حقوق ہیں جو یہ کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شیطان کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ شیطان مولانا غازی کیونکہ قرآن میں آپ کا مطلب مولانا عبدالرشید غازی ابلیس کے فالوور ہیں. کوئی بھی میں یہ جامعہ افضا کی بات کوئی کر بھی رہا ہوں. آدمی میں بات کر رہا ہوں کوئی بھی آدمی چاہے وہ ہوں چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں کوئی بھی آدمی اسلام کے نام پہ اگر ڈنڈے اٹھائے گا اور وہ سمجھے گا کہ میں برائی کو ختم کر دوں گا روٹ سے. یہ آپ قرآن مجید پڑھ کے قرآن مجید کے ساتھ سے بات ہو رہی ہے کیونکہ مجھے آپ کا ذاتی اوپینین نہیں چاہیے. مجھے ذاتی اوپینین نہیں ہے. یہاں پہ قرآن مجید میں لکھا ہے وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرحمن جو ذکر رحمان سے آنکھیں بند کر لے گا. یہ آیتیں تھیں اس میں اللہ کا ذکر تھا کہ ہمیں فساد نہیں کرنا ہے تو اللہ کہہ رہے وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرحمن جو ذکر رحمان سے آنکھیں بند کر لے گا نُقَيِّضْ لَهُ شیطان ہم اس پہ ایک شیطان مقرر کر دیں گے فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وہ اس کا قریبی ساتھی ہو جائے گا. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وہ اللہ کے راستے سے روکتے رہیں گے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور وہ یہ کیلکولیٹ کریں گے کہ دے آر گائیڈڈ پیپل. کسی اور مسلم کنٹری میں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات ان کے زمانے میں کیا کوئی ایسی مثال ملتی ہے جو کہ ان دونوں بھائیوں نے پاکستان میں قائم کی ہے اور جس طریقے کار سے یہ برائی کو روکنے کے لیے نکلے ہیں کیا ایسی کوئی اور مثال ملتی ہے؟ قرآن مجید کے حساب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بھی اس سچویشن آتی تھی تو وہ ان کو تبلیغ کرتے تھے ایجوکیٹ کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مین مقصد تھا دنیا میں مبعوث ہونے کا وہ تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وہ آیات تلاوت کریں ویعلمہم الکتاب کتاب کی تعلیم دے والحکمت اور دانائی کی تعلیم دے ویزکیہم ان کا تزکیہ کریں ان کو قتل نہیں کر دیں یا ان کو ڈنڈوں سے مارنا پیٹنا نہیں ان کا تزکیہ نفس کرنا ہے یا ان کو کڈنیپ کروا لیں. نو کڈنیپ کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو سائیکولوجیکلی جب تک کوئی آدمی اپنے آپ کو امپروو کرنا نہیں چاہے گا میں جتنے بھی ڈنڈے لے کے کھڑا ہو جاؤں میرا بچہ بھی درست نہیں ہوگا. آپ کو کنونس کرنا ہوتا ہے. کنونس کرنے سے ہی جو ہیں لوگ جنریشن صحیح ہوتی ہے. ان کو ان کی برائیاں سمجھانی ہوتی ہیں کہ یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے. تبلیغ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آیات کے ذریعے ان کو برائیاں بتائی جائیں کہ یہ ڈائریکٹ آپ کو جہنم میں جائیں گے آپ. لیکن لقمان اس سے پھر عبدالرشید غازی کی مجھے ایک بات یاد آ گئی جو ابھی انہوں نے یہ کی کہ یہ جو ہم نے ان کو کڈنیپ کیا یا اٹھایا بقول ان کے وہ اس لیے کیا کہ ہم ان کی اصلاح کر سکیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح فرمایا. میں یہاں پہ ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ویورز کو کیونکہ میں یہاں پہ اسلام کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں ایز اے مسلم بات کر رہا ہوں تو پلیز میں کسی مذہب کو خدا نخواستہ لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا. ہمارا تو ایمان ہے تمام انبیاء کرام کو اور تمام اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو ماننا اور ہم ان کو صدق کے دل سے مانتے ہیں. لیکن میں آپ کو قرآن کی ایک آیت کا پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اپنے دین کے لیے یا اللہ کی راہ میں حد سے زیادہ آگے نہ بڑھ جاؤ کہ تم سچ سے ہٹ جاؤ. اب وہ حد کیا ہے مثلاً وہ حد یہ ہے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کا بیٹا ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ آپ نے بیٹا کہنا شروع کر دیا. تو وہ آپ اپنی عشق میں اپنی پیار میں اپنی محبت میں آپ حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. آپ کرتے پیار ہیں آپ کرتے عشق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لیکن اس عشق میں آپ شرک کمٹ کر رہے ہیں. دس از واٹ قرآن سیز. تو حد کا متعین کرنا اور اس کو مقرر کرنا اسے تجاوز نہ کرنا وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. اور مومن کی اور جینون مسلمان کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں تفریق کر سکتا ہے اور وہ حدیں نہیں پھلانگتا اور وہ حد سے تجاوز. قرآن مجید جو ہیں یہ حدود ہیں یہ ساری کی ساری آیات جیسے ابھی ہم نے پڑھی فساد سے ریلیٹڈ کہ کوئی بھی یعنی ایمان اور اللہ اور آخرت کے نام پر فساد کریٹ کرے گا دنیا میں تو یہ ایک حد اللہ تعالی نے بتا دی یہ مفسد ہیں. اب اس حد کو جو بھی کراس کرے گا ڈنڈا اٹھائے یا مار پٹائی کرے یا جہاد کے نام پہ قتل و غارت کرے یہ ساری چیزیں فساد ہو جائیں گی. تو فساد کر کے برائی روکی نہیں جاتی کنونس کر کے برائی روکی جاتی ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ یہ سب کچھ ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو اتنے سینکڑوں اراکین کروڑ روپے لے رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں سال میں اور پروونشل اسمبلیز میں بھی وہاں پہ کیوں آواز نہیں اٹھ رہی ان کے خلاف کیوں ریزولوشن نہیں ہو رہی کیوں ان کو بند نہیں کیا جا رہا کیوں ان کے اوپر پرچے نہیں کٹ رہے. یہ پاکستان پینل کوڈ کے حساب سے تو ان کو سزائے موت کا پرچہ ان کے اوپر کٹتا ہے حبس وجا میں رکھنے کا اور گھروں سے اور دوسروں کی دفتروں سے جا کے اغوا کرنے کے لیے.
حکومت پاکستان سے جب آپ پوچھیں یا کسی بھی منسٹر سے یا ڈی سی او سے یا کسی سے بھی آپ پوچھیں، بلکہ صدر صاحب نے خود بھی ایک دو جلسوں میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جی کیونکہ وہاں پہ 3000 لڑکیاں ہیں اور خواتین تو اگر وہ بچیاں لڑکیاں ہیں، دہشت گردی کر رہی ہیں، اگر وہ لڑکیاں دہشت گردی کر رہی ہیں اور علالان وہ دے آر سوئسائڈ بامبرز، why are we defending them, why are we protecting them? I am totally clueless. مجھے پلیز سمجھائیں، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں. جی قرآن مجید کے حساب سے تو آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. آیات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ نے میثاق لیا ان لوگوں سے جن کو دی کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کو وضاحت کرو لوگوں کو. یعنی ہم نے اس کتاب کو وضاحت کرنا ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو. اچھا پھر 30ویں سپارے میں ایوب صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ يَرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، دکھاوے کی نماز پڑھنے والوں کے اوپر، دکھانے کے لیے جو پڑھتے ہیں. کیا یہ اس زمرے میں آتے ہیں؟ جو ایکشنز اگر وہ کر رہے ہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں. تو قرآن مجید کے حساب سے جو آیات کو نظر انداز کرتا ہے وہ ظالم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ظالم ہے، اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہا ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں سورہ 18 ہے، آیت نمبر 57 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس کے سامنے اللہ کی آیات کا ذکر کیا جائے اور وہ ان کو اعراض کر دے، اوائڈ کر دے، اور نسیہ اور وہ بھول جائے ما قدمت یدا، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یعنی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ظالم کون ہے جس کے سامنے آیات کا ذکر کیا. آپ کنٹینیوسلی یہ آیتیں ریپیٹ کر رہے ہیں، میں کافی پروگرامز میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آیتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ یہ لوگ فساد پھیلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اصلاح، فساد پھیلا رہے ہیں اصلاح. ابھی آپ نے بھی یہ بات کی کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور میں نے بھی ایک دو پروگرام دیکھے ہیں کہ جس پہ وہ اس قسم کی عجیب سی باتیں کر رہے ہیں جو کہ بالکل قرآن مجید کے اگینسٹ ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے جتنے علماء کرام ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف فتویٰ دیں، ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں کہ بھئی یہ بات غلط ہے، تاکہ وہ ان کو کانکرٹ پکڑ سکیں، سمجھا سکیں یا ان کو روک سکیں اس بات کہ جب کوئی اسلام کا نام لیتا ہے، چاہے غلط انداز میں لیا جائے چاہے صحیح انداز میں لیا جائے، تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے ہمیں 10 بار یہ سوچنا پڑتا ہے کہیں واقعی ہم کوئی غلطی نہ کر بیٹھے اور اس سے خدا نہ خواستہ ہم گناہ گار نہ ہو جائیں یا ہم باطل کی طرف نہ نکل جائیں. تو ایسی سچویشن میں جبکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ پورے کا پورا مدرسہ جو ہے 16-17 کنال قبضہ کیے ہوئے غیر قانونی قابض زمین کے اوپر موجود ہے، اور یہ لوگ جو ہے بے گناہ لوگوں کو قیاس سرائیوں کے اوپر، شکوک و شبہات کے اوپر مار پیٹ کر رہے ہیں، ہراس کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں یہ تو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ اسلام کی کس اس میں آ رہے ہیں. اسلام تو پورا ایک، اس کے اندر شیطان بھی ہے، اس کے اندر منافق بھی ہیں، اس کے اندر ہر طرح کے لوگ کام کرنے والے ہیں، ہر طرح کا کیریکٹر موجود ہے. تو قرآن مجید میں سورہ انعام 6 جو ہے اس کی 159 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، وکانوا شیعاً، اور وہ گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، وہ کسی بھی شے پہ نہیں ہے، یعنی ان کے پاس ہدایت دینے کی کوئی چیز نہیں ہے. انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ثم ینبئوہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ ان کو بتائے گا کہ یہ کیا فعل کر رہے تھے. یعنی ہر آدمی جو اسلام کا نام لے رہا ہے اور اس کے ایکشنز قرآن مجید کے بالکل اگینسٹ جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دین میں لوگوں نے تفرقہ ڈالا، فرقے بنائے ہوئے. فرقے بنانا کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے میں تفرقہ کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں منع کر رہے ہیں کہ آپ تفرقہ مت کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم تفرقہ مت کرو. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتویٰ ہے. ہمیں ایک مفتی صاحب فتویٰ دے دیتے ہیں تو اس کے اگینسٹ جاتے ہیں تو کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ، لیکن سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. کنفرنٹیشن ہے ہی نہیں، کنفرنٹیشن ہے ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان تک کو بھی معاف کر دیا کہ جاؤ تمہارا دین تمہارے لیے. اور قرآن مجید میں اگر آپ ایگزامپلس دیں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے فادر کو میسج دیا، ان کے فادر مشرک تھے، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فادر کے اگینسٹ نہیں گئے اور انہوں نے اپنے فادر کے لیے دعا بھی کی. پھر انہوں نے اپنی قوم کے خلاف جب انہوں نے کہا، حضرت ابو طالب
حضرت ابو طالب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو میسج دیا اس کے باوجود بھی وہ انہوں نے قتل نہیں کیا انہیں. تو قرآن مجید میں آپ ایگزامپل دیکھیں گے کہ کنٹینیوس ایجوکیشن ہے، کیونکہ ہر وقت شیطان ہمارے ساتھ ہے، تو کنٹینیوس ایجوکیشن کی گفتگو سنی. جی ہاں، میری رائے تو یہی ہے کہ مساجد کو جس طرح سے وہ استعمال کر رہے ہیں، سب سے زیادہ بری بات تو یہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں مساجد جو ہے وہ اللہ کے نماز کے لیے، سجدوں کے لیے بنائی گئی ہیں، اور ان کا جو ماحول کلچر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے وہ اس کی بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ خانہ کعبہ میں ہونا چاہیے. یعنی نیوٹرل مساجد ہونی چاہیے جس میں ہر آدمی جا کے نماز پڑھ سکے، نہ کہ اس کو فساد کی جگہ بنائی جائے یا اس کو گھات بنا کے جیسے لڑائی جھگڑے کے لیے استعمال کیا جائے. ایک قرآن مجید میں ایک سورہ توبہ میں ایک آیت ہے جو کہ 108 نمبر آیت ہے، وہ میں پہلے پڑھ رہا تھا، وہ مسجد ضرار کے نام سے بہت مشہور ہے، لیکن اس سے ہمیں سبق ایک ملتا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور لوگوں نے پکڑ رکھی ہے ایک مسجد ضرر پہنچانے کے لیے، کفر کرنے کے لیے، اور مومنین میں تفرقہ پھیلانے کے لیے. تو ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی بھی مسجد جو کہ ایمان والوں میں تفرقہ پھیلا دے تو اللہ تعالیٰ آگے اگر اس کو دیکھیں اگلی آیت میں لکھا لا تقم فی ابدا، وہ مسجد ضرار جو قرآن میں وہ الگ کانٹیکس میں ہے، لیکن اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے لا تقم فی ابدا، یعنی اپنی اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائی ہوئی ہے، اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے اس میں کبھی بھی کھڑے مت ہو، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ سٹاپ کر رہا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ تمام ایمان والے مومنین جو ہیں وہ اس میں تفرقے میں آ گئے ہیں کہ کیا یہ مسجد کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے. تو ہمیں سب سے پہلے ایجوکیٹ دنیا کو یہ کرنا چاہیے، پاکستان میں لوگوں کو، کہ مومنی اگر کوئی مسجد کوئی بنا لے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ مسجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اب اس کو آباد کرنا لازمی ہے. آپ مجھے بتائیے ایوب صاحب، اگر اسٹیٹ میں کوئی کام غلط ہو رہا ہے اور ہم اس کی نشاندہی کرا رہے ہیں یا کنڈیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بے شک ہم دونوں کو بہت اسلام نہیں پتا ہوگا، ہمارے گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اندر کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے، جج کرنے والا اوپر بیٹھا ہے. میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر اسٹیٹ کی ایک ذمہ داری وہ نہیں نبھا رہے تو کیا کوئی بھی فرد اٹھ کر اسٹیٹ کی ذمہ داری نبھانا شروع کر دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کیا کسی اسلامی ملک میں ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی کو روکنا تھا، اور بادشاہ کا قانون یہ تھا کہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے. تو انہوں نے بادشاہ کے قانون کے حساب سے صرف جو چوری میں یا کسی جرم میں پکڑا جائے گا اس کو آپ روک سکتے ہیں. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ بادشاہ کے قانون کو توڑتے، انہوں نے اس اپنے بھائی کے اس میں تھیلے کے اندر ایک چیز ڈال دی اور وہ اس میں چوری کا الزام لگا. اس کے بعد اللہ نے کہا ہم نے یہ تدبیر سکھائی یوسف علیہ السلام کو تاکہ وہ اپنے بھائی کو ایسے روکے. یعنی اللہ نے وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ کے قانون کو توڑنے کو منع کیا. جیسے میں امریکہ میں اگر ہوں تو امریکہ میں جا کے وہاں پر یہ فحاشی کے اڈے بند تھوڑی کرانے چلا جاؤں گا میں. تو دنیا میں اگر میں کسی مسلم کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ صرف پاکستان میں رہ رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ رہ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. آپ کو پرسنل کیریکٹر صحیح کرنا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ڈنڈا لے کے جا کے امریکہ میں سب چیزیں توڑنا شروع کر دیں. تو آپ کبھی بھی یہ جو کانسیپٹ ہے، آپ سب سے بڑا لیکن یہ کیا سب سے بڑا سر پرابلم یہ ہے مسلمان جو ہے وہ صرف دارالحرب میں یا دارالامن میں، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اس کنٹری میں ہیں تو ٹاپ ٹو باٹم ہر آدمی جو ہے وہ ایمان والا ویسے پریکٹس کرے. یہ ایک ہماری سوچ صحیح نہیں ہے. ایک کنٹری ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے، اس آرگنائزیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. اس آرگنائزیشن میں یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے ڈنڈا لے کے لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے. کنٹری جو قوانین بناتی ہے وہ اس کو آرگنائز کر کے بناتی ہے، اور ہر آدمی کو یہ کوئی اتھارٹی تھوڑی ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں، اپنا لا اپنا فائٹ کریں، کورٹ میں جا کے کیس فائٹ کریں اگر آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں، لیکن اگر اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہوں تو کیا اسٹیٹ کی طرف سے یہ خاموشی، نیشنل اسمبلی کی طرف سے خاموشی، وزراء کی طرف سے یہ خاموشی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم جو سچویشن آج نظر آتی ہے، گورنمنٹ تھوڑا سا ڈری ہوئی ہے. بہت سے ایسے ایشوز ایک ساتھ اٹھ چکے ہیں جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ ایک نیوٹرل رائے میری، میں سیاسی آدمی تو نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ تھوڑا سا ڈری ہوئی ہر اسٹیپ لینے سے، کیونکہ وہاں پر اگر وہ کوئی اسٹیپ لیتی ہے تو گورنمنٹ کو کئی ہزار آدمی ہو سکتا ہے مارنے پڑ جائیں. اس لیے اس سے پہلے بھی کافی چیزیں ہو چکی ہیں. اب گورنمنٹ کے پاس اتنا میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم اتنی وہ پاورفل نہیں ہے جس طریقے سے کہ وہ ان کے اوپر اٹیک کر سکے. یہ گورنمنٹ کی مجبوری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے علاوہ مطلب یہ قیاس آرائیاں ہوں گی کہ ہم یہ کہ مسجد کی یہ جو آیت پڑھی تھی اس میں لکھا تھا لا تقم فیہ ابدا، اس میں تم کبھی بھی کھڑے مت ہو. یعنی یہ ذہن میں ہمارے رہنا چاہیے کہ مسجد لوگ اللہ کے لیے بناتے ہیں، اگر اس میں وہ تفرقہ کریں
اور وہ مسجد ایمان والوں میں تفریق کر دے ایمان والوں کو، تو آپ ضروری نہیں ہے کہ اس مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. تو اللہ کہہ رہا ہے لا تقم فی ابدا، اس میں کبھی بھی. بلکہ مجھے یاد ہے کہ قاضی حسین احمد صاحب نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ جی پھر وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ اوروں پہ کیوں آ رہا ہے؟ اوروں پہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ کوئی آدمی رائے نہیں دے سکتا، ایسی یہ بات صرف نہیں اللہ کرنی تعالیٰ چاہیے. کے کام ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، وہی غیب کا حال بھی جانتا ہے اور دلوں کے بھید بھی وہی جانتا ہے. ایوب صاحب اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں 155 نمبر آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کچھ خوف، کچھ بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کے نقصان، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں اور ثمرات کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، قالوا، وہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. رائٹ. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت، وہی ہیں جن کے اوپر صلوات اور رحمت ہے. واولئک هم المہتدون، وہی ہدایت کے راستے میں. یہ آزمائش ہے ہمارے لیے، اس قسم کی چیزیں، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا.